جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم، امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 6 اپریل بروز منگل، مطالعہ پاکستان، موضوع تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے پاکستان کے تعلیمی مسائل پڑھے تھے، تو آج کے خطبہ میں ہمیں کتاب میں ان تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند تجاویز بیان کی گئی ہیں۔ جی، تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے۔ اس کے بعد امتحانی نظام کو درست کیا جائے۔ نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے۔ طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے، وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ جی بیٹا، مزید ہے کہ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں۔ مدرسہ اسکولوں میں سائنس و دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں۔ تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں، یعنی کہ جن مضامین پر طلباء پوری قوت اور طاقت رکھتے ہیں، یا جن مضامین پر طلباء خوشی سے اظہار خیال رکھتے ہیں، یا جن مضامین کو وہ خوشی سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اس رجحان کا بھی خیال رکھا جائے، نہ کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کے بعد طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ اس کے بعد بیٹا حکومتی اقدامات بھی ہیں۔ یہ سوال آپ کو مختصر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند تجاویز بیان کریں، یا تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند حکومتی اقدامات تحریر کریں۔ تعلیمی ترقی کو تیز کرنے کے لیے حکومتی اقدامات درج ذیل ہیں۔ جی، پریپ سے ثانوی یعنی دہم جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب فراہم کی جائیں۔ طلباء و طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کیے جائیں۔ وظائف مین اسکالرشپ۔ اس کے بعد مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا، کہ نصاب کو آنے والے دور کی ضروریات اور سائنسی بنیادیں کے اعتبار سے تشکیل دیا جائے۔ اس کے بعد ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ مزید سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لانا۔ تو بیٹا یہ وہ معاملات ہیں جو حکومت کے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ جی، اس کے بعد قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ مزید یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کوششیں اور کاوشیں کی جائیں۔ بیٹا انتہائی آسان موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم مزید بیٹا شامل کرتے ہیں موضوع جو کہ آپ کے منی سلیبس یعنی مختصر نصاب کا حصہ ہے، پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ جی بیٹا، ثقافت کا مفہوم۔ کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ مختصر تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ ثقافت سے کیا مراد ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔
یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری اقوام سے ممتاز مختلف بناتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا یہ ثقافت کا جو مفہوم ہے یہ مختصر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم کسی جگہ پر اپنے افراد کے باہم مل جل کر رہتی ہے تو جو مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، یہ جو اصول ہیں یہ ان کی ثقافت ہی کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ آپ سے یہ بھی مختصر پوچھا جا سکتا ہے، ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی کیا تعریف کی ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ انورٹڈ کوما بند۔ جی بیٹا اتنی تعریف ہے، ٹھیک ہے، ایڈورڈ ٹائلر کے مطابق ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ ارادے کے طور پر، غیر ارادے کے بغیر، پروان چڑھنا، ترقی کرنا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اب ہے بیٹا پاکستان معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ نمبر 1، معاشرتی قدریں، سوشل ویلیوز۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت اور خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بہت سے تنازعات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں۔ نمبر 2، غذائیں کہ کس علاقے میں کون سی غذا استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک و تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑھائی گوشت نصف صدی سے پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی۔ اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت ہے۔ اس کے بعد بیٹا مذہبی ہم آہنگی۔ تو بر صغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین پہچان اسلام ہے۔ وہ ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ امتیاز کی جمع امتیازات یعنی فرق۔ پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ دستور، آئین، قانون۔ اقلیت، نان مسلمز۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے۔ جی بیٹا اس کے بعد ہے مخلوط ثقافت، مکسڈ کلچر۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی گئی۔ بیٹا مخلوط ثقافت میں یہی ہے کہ دوسرے علاقوں سے اور دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ جب پاکستان میں بسنے لگے تو وہ ساتھ اپنی ثقافت اور اپنے لباس اور اپنے خوراک کو بھی لیتے آئے، تو پس یہ مل جل کر ایک نئی ثقافت بن گئی۔ لباس۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے
دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا شلوار قمیض اور پگڑی کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ عورتیں دوپٹہ شلوار اور کرتا پہنا کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیض پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا رواج ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان اور سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے۔ عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے۔ جی بیٹا، عرس اور میلے۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ بیٹا یہ ساری باتیں روزمرہ کی ہم بخوبی جانتے ہیں، لباس، خوراک، ثقافت، میلے اور عرس۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مادھو لال حسین کا میلہ لگتا ہے لاہور میں، میلہ چراغاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سندھ میں ان کا میلہ لگتا ہے، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا میلہ بھی سندھ میں منعقد ہوتا ہے، کہ عرس اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے کھیل ہیں، تو پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، سکوائش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، کوئی شک نہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کروائے جاتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہیں اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ جی اس کے بعد ہے بیٹا رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ بفضل خدا وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی جو فوت ہوتا ہے کے گھر جمع ہوتے ہیں اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات کی رسمیں کریں۔ جی بیٹا اس کے بعد مختلف فنون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ 10 کے 10 نکات آپ نے اچھی طرح لکھنے ہیں بیٹا اور یاد کرنے ہیں، اور مزید پاکستان میں نظام تعلیم کے مسائل کے لیے جو حل ہے یہ آپ کے سامنے بیٹا، یہ بھی آپ نے اچھی طرح لکھنے ہیں اور ایک دفعہ یاد کرنا ہے بیٹا۔ اردو کا بیٹا کوئی کام نہیں، صرف مطالعہ پاکستان کے 2 موضوعات ہیں، تو امید کرتا ہوں تمام بچے اچھی طرح یاد کریں گے۔ سالانہ امتحانات کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔